میڈیا کی آزادی اور اختلاف رائے کو برداشت کرنا جمہوری معاشروں کی پہچان ہے، لیکن 12 اتحادیوں کی شہباز حکومت نے اظہار رائے کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کی نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ٹی وی چینلز کی بندش اور اخبارات پر غیر اعلانیہ سینسرشپ تو نون لیگ کی ماضی کی حکومتوں میں ایک معمول کا عمل تھا، لیکن چنندہ صحافیوں پر تشدد اور پابندیاں بھی لگتی رہی ہیں۔ شہباز گل کے موقف سے لا تعلقی کے باوجود 2 ہفتوں سے ARY نیوز زیر اعتاب ہے، بند ہے یہ چینل۔ گزشتہ روز وہ نیوز کی بھی جو نشریات تھیں ان کیبل سے غائب ہو گئی، مگر اس بار شہباز حکومت نے عمران خان کی تقریر روکنے کے لیے یوٹیوب تک بند کیا۔ یہ ایک سب سے غیر معمولی عمل ہے جو پہلی بار پاکستان میں اس قوت اور شدت سے دیکھنے میں آیا۔ عمران خان کی تقاریر ٹی وی پر لائیو نشر کرنے کی پیبرا پہلے ہی پابندی لگا چکی ہے، اور اس میں ایک تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ عمران خان کے بیانیے پر تبصرہ کرنے والے اینکرز اور یوٹیوبرز پر بھی شہباز حکومت ہٹ لسٹ پر ہیں اور ان کے خلاف زبردست کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پچھلے ماہ دنیا نیوز سے وابستہ سینئر تجزیہ کار ایاز امیر پر حملہ کیا گیا۔ ایاز امیر نے واقعے سے ایک دن پہلے PTI کے سیمینار سے خطاب کیا تھا۔ اس کے بعد عمران ریاض خان کو ڈرامائی انداز میں گرفتار کیا گیا۔ نیوز اینکر ارشد شریف، صابر شاکر اور سمیع ابراہیم پر مقدمات درج ہیں، جبکہ کل رات گئے کراچی سے جمیل فاروقی کو گرفتار کیا گیا۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شہباز حکومت میں بھی میڈیا اور صحافیوں کے ساتھ ہی وہی سلوک ہو رہا ہے جو ماضی میں نواز حکومت کا وتیرہ رہا۔ اپریل 2014 میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب گھات لگائے ملزمان نے سینئر صحافی حامد میر پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ حامد میر کو 3 گولیاں لگیں، تاہم خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی۔ نواز دور حکومت میں اس واقعے کے بعد جیو نیوز کی نشریات کئی ماہ بند رہی تھی۔ اس سے قبل مئی 1999 میں نون لیگ کے دوسرے دور حکومت میں سینئر صحافی نجم سیٹھی کو گھر میں گھس کر حراست میں لیا گیا تھا۔ نون لیگی حکومت میں ان کی بھارتی را سے روابط کا الزام لگا تھا۔ اس سے قبل نواز حکومت میں ہی جنگ گروپ پر نیوز پرنٹ کے حوالے سے پابندیاں لگی تھیں، اور ایسا وقت بھی آیا تھا جب روزنامہ جنگ سے 30 صفحات کے بجائے صرف 4 صفحات کے یا 6 صفحوں کے ضمیمے شائع ہوتے تھے۔ یہ بہرحال صورتحال اور ایک بار پھر بدترین صورتحال ہے، اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اس وقت بند ARY نیوز کے ممتاز اور بہت ہی مقبول نیوز اینکر بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اینکر پرسن ہیں بہت مشہور، جناب وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ بادامی صاحب۔ پہلے تو افسوس کہ ظاہر اتنا مقبول آپ کا چینل بند ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی یہ صورتحال اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، کسی بھی چینل کے لیے اور کسی بھی میڈیا کے لیے ایک انتہائی دردناک صورتحال ہے۔ اس وقت کیا آپ لوگوں کی اوورآل آرگنائزیشن کی کیا صورتحال ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ یوٹیوب پر رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اوورآل کیسے اندرونی حالات کیا ہیں آرگنائزیشن کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سر آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیشہ کی طرح بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے، حالانکہ ظاہر ہے کمپٹیشن ہے لیکن سارے چینلز کاش یہی روش اختیار کریں بشمول ہمارے، کہ ایک دوسرے کو کانٹینٹ کے معاملے میں مات دے، لیکن ایسی کسی چیز کو ایز این اپارچونٹی استعمال نہ کریں مخالف چینل کو گرانے کے لیے۔ چینل کا ماحول ٹو بی فیئر ٹو بی آنیسٹ، ظاہر ہے سب ہمت تو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ایک 4000 فیملیز ایٹ سٹیک ہیں، 4000 لوگوں پر، چونکہ ایک نیٹ ورک ہے تو بہت سارے امپلائیز کی بڑی تعداد ہے، پریشان ہیں، ڈی مورلائز ہیں، انسرٹینٹی ہے، نہیں معلوم کہ اب آگے کیا معاملہ ہے۔ تو اور ظاہر اس میں سے ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے کہ جو کہ براہ راست کانٹینٹ اور اس سے تو لنکڈ بھی نہیں ہے، تو ان کو تو مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں 21ویں صدی دور میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ خوف و ہراس کی بھی کیفیت ہوگی، کیونکہ اس میں ہم ابھی مینشن نہیں کر پائے، معاف کیجیے گا، عماد یوسف جو آپ کے نیوز ڈائریکٹر ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کے خلاف مقدمہ بھی قائم ہے آئی گیس، تو اس سے تو صورتحال سے خوف و ہراس بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ نہ صرف یہ ہے آپ کے کئی ساتھی جو ہیں وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں، آپ کی مینجمنٹ بھی آئی بلیو کافی لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر ہے، یہ تو ایک بڑی تتر بتر والی صورتحال ہے آرگنائزیشن کے لیے۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت سارے انڈیویجولز ہیں، بڑی تعداد ہے جو کہ اپنے آپ کو ولنریبل تصور کر رہی ہے، اور کیونکہ جس طریقے سے چیزوں کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے، مثلا عماد یوسف جس منصب پر ہے، آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ان سے کہ وہ راتوں رات ملک سے بھاگ جائے گا یا اس کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوگا تو آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، تو آپ ان کو بلا کر جو بھی قانونی کارروائی تھی وہ کر سکتے تھے۔ وی آل نو کہ جب آپ رات کو 3 بجے کسی کے گھر کا دروازہ توڑ کے اس کے بیڈ روم میں گھس کے اس کی جوان بیٹی کے سامنے، وائف کے سامنے اس کو اٹھاتے ہیں، تو آپ نے اصل اٹھانا تو ایک سیکنڈری مقصد ہوتا ہے، اصل آپ نے ایک میسج دینا ہوتا ہے کہ دیکھو ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو پھر کسی کے ساتھ بھی خود بھی کر سکتے ہیں، وہ میسج دیا گیا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ سب ولنریبل بھی اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں، اور ایک عجیب و غریب صورتحال میں اگین آئی وڈ سے، اس کا مطلب قطعی طور پہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم یا کوئی بھی ابو لا ہے، آف کورس ناٹ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو طریقہ کار پر اعتراض ہو، کچھ جائز ناجائز بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس انداز سے جب آپ چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ میسج ایک ہی دیتے ہیں کہ بھائی قانون بالا دست نہیں ہے،
کچھ اور ہے جو قانون سے بھی زیادہ بالادست ہے, قانون زیر دست ہے, جو جب بھی چاہتا ہے جس قانون کو اپنے مخالف پر استعمال کر لیتا ہے. کل وہ جیو پہ استعمال ہوا, آج ایئر وے پہ استعمال ہو رہا ہے. کیا کیفیت ہے؟ آپ لوگ اس کو یوٹیوب پہ چینل کو رن کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ذمہ داران جو ہیں وہ ہراساں فیل کر رہے ہیں, اس کے باوجود معمول کی نشریات, معمول کی پروگرامنگ تقریباً معمول کی ہے, اور جو آپ کے چینلز, آپ کے جو مین اینکرز ہیں ارشد شریف وغیرہ, یہ تو نہیں ہیں, تو ان کے تو پروگرام نہیں ہو رہے ہیں. جی ہاں, ظاہر ہے جو اس وقت ملک میں نہیں ہیں ارشد بھائی ہیں, اور باقی تو ہم نے اپنے طور پر یہ ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم اس وقت ٹیلی ویژن میں نہیں دیکھے جا رہے ہیں. ہم تو بالکل, مثلا کل کراچی میں الیکشن تھا, آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, ہم ساری کی ساری پریپریشن ویسے ہی کر رہے ہیں, تو تاکہ ہمارا ذرا مورائل جو ہے وہ اس طریقے سے برقرار رہے. تو ہم نشریات تو اپنی معمول کے طور پہ ویسے ہی چلائے ہوئے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ فرق تو ہے. وسیم اعظمی صاحب یہ بتائیے گا, آپ کو طویل عرصہ ہو گیا ابھی, آپ ماشاءاللہ نیوز بہت عمدہ نیوز شو بھی کرتے ہیں, تو کرنٹ افیئرز نیوز سے آپ کا بڑا, حالانکہ آپ تو بڑے ملٹی فیسٹڈ اینکر ہے, لیکن یہ بتائیے کہ کہاں کہاں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بہرحال ہم آزادی اظہار رائے ہے, جو چاہے ہم کریں جیسے بھی چاہیں, لیکن بہرحال قیود اور کچھ ذمہ داریاں تو ہیں نا, جو ذمہ داریوں کی پابندی بھی ہونا ضروری ہے, اور ہم غلط بات ہوگی اگر ہم کہیں کہ ہم بالکل ذمہ دار ہیں اور بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہم حدود کو پار کرتے ہیں, قیود کو پار کرتے ہیں. دنیا کے ہر معاشرے میں, ہر میڈیا میں کسی نہ قسم کی لکھی یا بے لکھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے جب آپ ہائنڈ سائٹ میں دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا تھا, یا کچھ جو ہے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے تھے, جیسے کہ آپ کرتے ہیں, کاشف عباسی کرتے ہیں, بہت عمدہ شو کرتے ہیں, اور باقی لوگ بھی کرتے ہیں, میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ باقی نہیں کرتے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہائنڈ سائٹ میں کچھ چیزیں بہتر طریقے سے بھی ہو سکتی تھی؟ نہیں, میں بالکل, چونکہ جب ہم ایک کرسی پہ بیٹھ کے جب ہم یہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر ادارے کو بتائیں یا ہر سیاستدان کو بتائیں کہ اس نے یہ ٹھیک اور یہ غلط کیا, تو یہ بہت ہی دوغلی بات ہوگی کہ میں کہوں کہ جناب میرے فیلڈ میں تو سب کچھ اچھا ہے, باقی سب غلط ہیں. میں بالکل سمجھتا ہوں, میں تو یہاں آئی ول گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ صحافت صرف اس وقت خطرے میں نہیں پڑتی جب آپ میرا یا جیو یا کوئی چینل بند کر دیتے ہیں. صحافی یا صحافت اس وقت خطرے میں پڑتی ہے جب میں اپنے شو میں بیٹھ کے کسی اور صحافی کو غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں, کسی اور کو میں گستاخ بنا رہا ہوں, کسی اور کو میں کچھ کر رہا ہوں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم سب کو اپنی بہرحال کورس کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. کانٹینٹ کے حوالے سے آپ مات دیں, پرفارمنس کے حوالے سے آپ مات دیں, لیکن کل تک جب دوسرے خیال کے صحافی زیر عتاب تھے, تب اس طرف کے صحافی نہ صرف یہ کہ مسرور تو تھے بلکہ اس کو انڈورس کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہاں فلاں انڈین ایجنٹ ہے, ہاں فلاں غدار ہے, فلاں گستاخ ہے, اور فلاں کو تو گولی لگی نہیں, ڈرامہ کر رہا ہے. آج اگر دوسری طرف کے صحافی عمل کریں گے تو بھی اتنا ہی غلط کریں گے. تو بالکل مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ حدود کراس ہوئی ہیں. آف کورس اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے جسٹیفائڈ ہے, کیونکہ اس کو بھی ایک بہتر طریقے سے چیز کو کورس کریکشن کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. وسیم آدابی ہمارے ساتھ ہیں.